اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھے محمد حضرت امام سٹی آف نالج امام بارگاہ کی پہلی مجلس عشر اربعین کی ڈیلس کی یہ مجلس ہے اور آخری شب جمعہ اربعین سے پہلے کی مجلس ہے. لاسٹ تھرسڈے آف اربعین بیفور اربعین. تو آج کی مجلس شب جمعہ کے اوپر کہ واٹ از تھرسڈے نائٹ، آج کی رات کیا ہے. امپورٹنٹ رات ہے، اہم رات ہے. کل سے مین ٹاپک شروع ہوگی 5 دن تک، اربعین تک انشاءاللہ. لیکن آج شب جمعہ کے بارے میں بتاؤں، وہ بھی شب جمعہ اربعین حسین سے پہلے کا شب جمعہ. یہ بہت امپورٹنٹ رات ہے، اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ مولا حسین کی زیارت کو گئے ہوئے. اللہ ہم سب بھی جائیں انشاءاللہ. اور شب جمعہ کربلا میں از ویری ویری امپورٹنٹ. سب کو پتا ہے کہ نارمل تھرسڈے بھی جب آتی ہے تو پورے عراق سے لوگ آتے ہیں کربلا میں، اس لیے کہ شب جمعہ امام حسین کے روزے میں ایک پاسبلٹی رہتی ہے، ایک چانس رہتا کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے. جو امام سے ملنے کے راستے بتائے گئے اس میں یہ بھی ایک بتایا گیا کہ شب جمعہ وہ کربلا مولا سارے معصومین کی زیارت کو جاتے ہیں، لیکن کربلا مولا میں زمانے کا امام اپنے جد کو سلام کر جاتا ہے. تو آج کی رات اتنی امپورٹنٹ ہے دوستو، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو ہم کو پتا چلے کہ شب جمعہ کی تھرسڈے رکھی گئی ہے، رات رکھی گئی تمہاری دعاؤں کی قبولیت، تمہاری حاجات کو پورا ہونے کے لیے، تمہاری لائف سے حرج کو ہٹنے کے لیے، راستے کھلنے کے لیے. ساری وہ نعمتیں، ساری وہ رحمتیں جو اللہ نازل کرتا ہے وہ شب جمعہ کے لیے ضرور کرتا ہے. اچھا، یہ شیعہ سنی ساری کتابیں، اس لیے آپ دیکھیں گے اہل سنت بھی خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور شب جمعہ بڑی مخصوص گزارتے ہیں. ہمارے پاس تھرسڈے نائٹ کی اتنی امپورٹنس نہیں. ہر شب جمعہ سال بھر اور چل جائے. شب جمعہ اگر آپ چاہے، میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، 5 دن آپ کے پاس ہو انشاءاللہ. چاہے انسان تو اپنی تقدیر کو اس رات میں بدل سکتا ہے. پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کیسے مانگ رہے، کیسے اللہ کی بارگاہ میں اپروچ کرے. یہ رات رکھی گئی صرف دعاؤں کے لیے، یہ رات رکھی گئی تمہاری حاجات کو پورا ہونے کے لیے، یہ رات رکھی گئی تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے. ہفتے بھر میں جو دعائیں رک جاتی وہ شب جمعہ پوری ہو جاتی. لیکن پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم شب جمعہ کر رہے کیا. اگر میں شب جمعہ گوسپ کرتے ہوئے رات گزاروں تو پھر تمہارے اعمال کی ختم، وہ رات کا فائدہ ہی نہیں ہے. یہ رات کو کیش کراؤ، یہ رات تمہاری زندگیوں کو بدلنے کی رات ہے. ہر وہ دعا، کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو شب جمعہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو. کوئی نہ کوئی وجہ رہتی ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی. لیکن یہ رات کو رکھا گیا کہ ساری بلائیں مصیبتیں دور ہوں اور شب جمعہ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. دیکھو یہ کرم ہے پروردگار کا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہفتے میں ایک رات ہمارے لیے رکھی. اور یہ کہا گیا کہ یہ رات جو ہے صرف ہماری رات نہیں ہے جو زندہ ہے، بلکہ ان کی بھی رات ہے، ہمارے ماں باپ جو قبروں میں ہیں ان کی رات بھی. سارے مرحومین کے لیے آج کی رات وہ رحمت کی رات ہے. 1000 واقعات کہ شب جمعہ ان کی زندگیاں وہاں کیسے بدلتی. دیکھیے آج ہم زندہ ہیں، طاقت ہے ہاتھوں پیر میں، بولنے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کچھ نہیں رہے گا، ہم رہیں گے اور ہمارا عمل نامہ رہے گا. تو اس کے لیے یہ رات رکھی گئی. آج کی رات کے کچھ اعمال بتائے گئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا آپ کو. جتنا آپ کا انویسٹمنٹ ہے ڈیلس میں وہ سب زمین کے اوپر ہے نا، ریل اسٹیٹ میں ہے، بینکس میں ہے، شیئر مارکیٹ میں، جتنا ہے ہمارا انویسٹمنٹ زمین کے اوپر. پلیز غور سے سنو، میں 40-45 منٹ پڑھوں گا آج کے مجلس بس کہ تھرسڈے نائٹ کیا ہے اینڈ ہاؤ کین یو چینج یور لائف آن تھرسڈے نائٹ.
مطلب لائف بدل جا سکتی, زندگیاں بدل جائیں, قسمت بدل جائے تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے اگر تم چاہو تو. دوسروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تمہارے پاس 14 ہے. میں کیا بول رہا ہوں, اتنا خاموش تو مت سنو یار. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ سمجھو میری بات, جتنا آپ کا انویسٹمنٹ ہے سب زمین کے اوپر ہے. کوئی یہ نہیں بتا آپ کو کہ میں نے یہاں زمین کے نیچے بھی کوئی انویسٹمنٹ کیا ہے. اگر میں آپ کو بولوں تو آپ بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ, نیچے کون انویسٹ کرے گا, نیچے ہے کیا؟ تمہاری زندگی نیچے, تمہاری زندگی زمین کے اوپر نہیں ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, پوری لائف جو ایٹرنل لائف ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ نیچے سے, زمین کے اوپر سے نہیں ہے. لیکن ہمارا سارا انویسٹمنٹ ہم نے کیا زمین کے اوپر. پوری دنیا میں جاتا ہوں الحمدللہ, کہیں کوئی مومن ایسا نہیں ملا جو آگے بولے مولانا کوئی ایسی چیز بھی بتاؤ جو نیچے بھی کام آ جائے. ہم سننا ہی نہیں چاہتے وہ مجلس سے. میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں, ڈرانے والا. یہ تو شکر کرو ڈیلس میں کچھ نہیں پڑا. جب لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ مولانا آپ ڈراتے کیوں ہیں اتنا, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بابا تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو, ڈرتے بھی ہو. کیا بول رہا یار میں, ہم عزادار حسین ہیں, ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. جب مولا کے چاہنے والے ہیں تو ڈر اور خوف کس کا؟ ایک ملاقات کا نام موت ہے. ملاقات کا نام ہے. پوری زندگی جس کی تمنا میں زندگی گزاری تھی اس سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن ملاقات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو کہ میں اس قابل ہوں, میرا چہرہ اس قابل ہے کہ میں علی کو چہرہ بتا سکوں. بہرحال میں اس چھیڑتا نہیں ٹاپک کو. تو جتنا انویسٹمنٹ تم نے کیا ہے زمین کے اوپر کیا, اندر نہیں کیا. آج میں آپ کو ایک زمین کے نیچے کا انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, معصوم کے ارشادات کے تحت بتا رہا ہوں کہ نیچے کا پہلا انویسٹمنٹ جو ہے تمہارا وہ تم کو گھر ملے گا. اگر میں یہاں اوپر بولوں کہ ڈیلس میں اتنے فری گھر بٹ رہے تو جائیں گے آپ لینے؟ کوئی بیٹھے گا گھر میں جا کے نام آپ لکھا دے گا, بھائی میرا نمبر بھی لگ جائے, رائٹ؟ تو اب زمین کے نیچے کا ایک گھر تم کو 2 رکعت نماز سے ملتا ہے. ایک الگ نماز ہے جو آج کی رات پڑھنا ہے. اور یہ میں نہیں بول رہا, عابد الگرامی نہیں بول رہے, یہ معصوم بول رہے, معصوم امام بول رہے کہ اگر تم کو نیچے پراپرٹی چاہیے, نیچے محل چاہیے, نیچے خسر چاہیے. دیکھیے جب اللہ دیتا نا وہ چھوٹا گھر نہیں دیتا, اس کی شان کے خلاف ہے. وہ جب دے گا تو محلات دے گا, پیلیسز دے گا, اور سب کو دے گا. یہ نہیں اس کو دوں گا اس کو نہیں دوں گا. جو مانگے گا اس کو ملے گا, جو کچھ کرے گا اس کو ملے گا. خالی آپ گھر میں بیٹھے رہے مجھے ملے تو کبھی نہیں ملے گا. آج کی رات 2 رکعت نماز ہے, اگر موقع ملے تو گھر جا کے پڑھ لینا. آپ یہ نماز کل بھی پڑھ سکتے, پرسوں بھی پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہا گیا کہ اس نماز کے بعد اللہ تم کو برزخ میں ایک بہت بڑا قصر پیلس ادا کرتا. ویری سمپل, ویری ویری سمپل نماز, صرف 2 رکعت 5 منٹ کی یہ نماز ہے. اور فری آپ کو گھر مل رہا برزخ میں. اور برزخ بھی سٹارٹ ہوئی لحد سے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو سے لے کے تمہاری جو ایٹرنل لائف ہے وہاں پہ تمہارا گھر ہوگا. دنیا میں اگر آپ کے گھر ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم کو نیچے بھی ملے گا. دنیا میں تو تم نے بڑے بڑے پیلیسز بنا لیے, ڈیلس میں بڑے بڑے مکانات ہیں, اللہ اور دے تم کو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں بھی تم کو ملے گا. معصوم کا جملہ میرے مولا کا جملہ ہے, دنیا کے پیسے والے جو کچھ نہیں کرتے اپنے لیے زندہ رہتے, امام کہتے ہیں ایسے لوگ وہاں پہ فقیروں کے مانند بھیک مانگیں گے, کوئی بھیک دینے والا نہیں ہوگا. وہ زندگی میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے, ایٹرنل لائف. تو یہ نماز کیا ہے؟ سمپل نماز. نیت کرو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغفرت کی, سوری کی, قربت من اللہ. اور ذہن میں یہ رہنا کہ میں 3 سورے والی نماز پڑھوں. یہ نماز 3 سورے کی, 3 سورے والی نماز پڑھوں گا. ایک الحم, ایک مرتبہ سورہ خل جو نارمل آپ پڑھتے, اور ایک مرتبہ سورہ خل یا ایھا الکافرون. اگر پڑھنا نہیں آتا تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے. دونوں رکعت ایسی پڑھو.
अलहम सूरह खुल और सूरह खुल या अय्युहल काफिरून, ये नमाज पढ़ के मजलूम बीवी की तस्बीह पढ़ो और हाथों को उठा के दुआ करो। वेरी सिंपल। ये बोलो कि परवरदिगार इस नमाज के बदले में तेरे महबूब बंदे का वादा है कि तू खसर अता करेगा, पहले से अता करेगा। अब क्या करना? अब ये बोलना कि अल्लाह मैं तो जिंदा हूं, अभी तो मैं, प्लीज मेरे जुमले गौर से सुन, अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी इस वक्त तो मुझे नहीं चाहिए, इस वक्त मेरी मां मर गई है, मां को दे दे, मेरा बाप मर गया है तो बाप को दे दे, रिश्तेदार जो भाई बहन जो भी आपके दुनिया से चले गए उनको दिला दो। दोस्तों, अगर किसी ने मां बाप को घर दिलाया तो हियर एंड हियर आफ्टर सबसे ज्यादा फायदा है। नहीं आ रहा समझ में? दुनिया में हमने अपने मां बाप को घर नहीं दिलाया, अगर मरने के बाद तुमने दिला दिया तो इससे बड़ा फायदा क्या है? एक अजीम अजरे अजीम तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा होगा जब हम अपने मां बाप के लिए कुछ करेंगे। आज शब जुमा है और वो भी 40 से पहले का शब जुमा। लाखों की तादाद में करबला मोहल्ला में ज़ायरीन है और सलाम कर रहे और उनके सलाम का जवाब आ रहा। उस सलाम के साथ ये कहा गया ये जुमेरात से लेकर 40 तक, ट्यूसडे 40 है ना, आज थर्सडे, 5 दिन रह गए, 5-6 दिन जो भी है, रोज ज़ियारत 40 ये 5 दिन पढ़ लो, सिर्फ 5 दिन, 5 या 6 दिन। ये जरूरी नहीं है कि 40 ही के दिन पढ़ना, 40 के दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ज़ियारत 40। ये 5 दिन थोड़ा सा टाइम स्पेयर करो, थोड़ा सा टाइम स्पेयर करो। ये नमाज के बाद ज़ियारत 40 पढ़ो। ज़ियारत 40 के लिए 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अलामत मोमिन, पूछा गया कि साइंस क्या है मोमिन होने के, हम तो सबको मोमिन बोलते हैं। अपने आप को मत बोलो, सामने वाले को बोलो। क्यों? मुझे मेरे गुनाह मालूम है, सामने वाले के गुनाह नहीं मालूम। भाई को मोमिन बोलो, उसकी कोई चीज तुमको मालूम नहीं। इमाम कहते हैं कि मोमिन की अलामत यह कि वो ज़ियारत 40 रोजे 40 पढ़े। तो उलमा कहते हैं कि आज से शुरू कर दो, ये जुमेरात से या कल सुबह से शुरू करो और 40 तक पढ़ो। आप देखना कि ज़ियारत की, हुसैन इब्न अली की ज़ियारत की बरकत क्या है। इस नमाज के बाद तुम करबला की ज़ियारत हो जाए, जल्द से जल्द करबला मोहल्ला चले जाओ। जाना नहीं चाहते? इतना खामोश कैसा हो गया मजमा ये? या तुम आमीन भी नहीं बोल रहे ज़ियारत के लिए? ज़ियारत मौला हुसैन के लिए एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ लो। सबसे बड़ी चीज है, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी चीज है कि मैं ज़ाहिर हुसैन इब्न अली हो जाऊं, 40 मौला हुसैन का करूं। इससे बड़ी बात क्या है कि आप करबला मोहल्ला में रहेंगे तो ज़ियारत पढ़ो, वो अजर मिलेगा। तुम नहीं गए, तुम डैलस में ही हो, जाना इस वक्त पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं। आप पढ़ो, अपनी वाइफ को बोलो, अपने बच्चों को पढ़ो, बच्चों को लेके पढ़ो। उसके बाद देखोगे मासूम बच्चा जब बोलेगा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, हम गुनाहगार हैं, लेकिन मासूम बच्चा तो मासूम है। सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब है। जब तुम सलाम करोगे तो हुसैन इब्न अली तुमको देख के जवाब देंगे। तो अगर हुसैन हमको देख ले, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। हमारी ख्वाहिश क्या है कि मौला हुसैन एक दफा हमको देखे। अमाल हमारे ऐसे नहीं कि मौला हमको देखेंगे, लेकिन ज़ियारत के जरिए शुरू करो आज से या कल सुबह से। कल आखिरी जुमा है 40 से पहले का, और इसमें ये नमाज और ज़ियारत 40 है। ज़ियारत 40 इतनी रिकमेंडेड ज़ियारत है, ये हायर ओकल्टेशन में इतनी रिकमेंडेड। मैं ये नहीं बोलते कि दूसरी ज़ियारत नहीं है। ज़ियारत आशुरा की इंपॉर्टेंस अलग है, ज़ियारत वारिसा की इंपॉर्टेंस अलग है, और ज़ियारत 40 की इंपॉर्टेंस अलग है। हर ज़ियारत की एक अलग बरकत है, हर ज़ियारत की एक अलग रहमत है। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि मासूमीन से हम वाबस्ता हैं, कि जिसकी वजह से हमको ये सारी नेमतें मिली, सारी नेमतें मिली। तो कोशिश करो ये नमाज के बाद ज़ियारत 40 पढ़ना। 1 साल के अंदर तुम करबला मोहल्ला जाओगे इंशाल्लाह। अरे वेरी गुड, चेंज तो आया थोड़ा।
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اور یہ زیارت ہدیہ کرنا، گفٹ کرنا، آج جب پڑھنا یا کل صبح جب پڑھنا، زمانے کے امام کو اور دونوں شہزادیوں کو، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، یہ دونوں کو گفٹ کرو، ہدیہ کرو، اہل بیت نبوہ مادر رسالت، اور سارے مرحومین کی نیابت میں پڑھو. بس ایک جملہ ضرور بولنا، یہ یاد رکھ لینا کہ جس کی آج پہلی رات ہے لحد میں پوری دنیا میں اس کے بیہاف میں زیارت اربعین پڑھ رہا، اربعین سے پہلے. آپ تصور نہیں کرنا، مثال کے طور پہ آپ ڈالس میں ہیں، دنیا کا آخری کونا نیوزی لینڈ آکلینڈ میں، اگر کوئی مومن کی پہلی رات ہے اور تم نے آج یا کل صبح زیارت اربعین پڑھ کے اس کو ہدیہ کیا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے ہی تم زیارت مرحومین کے لیے پڑھتے ہو، نور کا تش لے کے 70,000 رحمت کے فرشتے مرحوم کی لحد پہ جاتے. آپ امیجن کریں یار، اس کے کرم کا اندازہ لگا. اور جب یہ نور کا تش لے کے وہ جاتے ہیں، تمہاری مثال کے طور پہ تمہاری ماں اور باپ کی لحد پہ گئے، ماں نے آنکھوں کو کھول کے پوچھا یہ رحمت آ رہی کہاں سے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ ڈیلس میں تیرا بیٹا یا تیری بیٹی نے زیارت اربعین مولا حسین کی پڑھی ہے، اور تیری طرف سے پڑھی، تیری نیابت میں پڑھی، on behalf of you پڑھی، تو اللہ اس کا اجر دے رہا. تو اس کے بعد اللہ وہ حجابات کو ہٹاتا ہے جو ماں سے اور بچوں سے ہے بیچ کا، ہٹا کے بچوں کے چہرے بتاتا، دیکھیے تیرا بیٹا، یہ تیری بیٹی نے پڑھی. تو ماں وہاں سے دیکھ کر دعا دیتی کہ پروردگار میرے بچے نے مجھے نہیں بھولا، اب تو اس کو مت بھول. ماں کی دعا یہ اتنی بڑی زیارت ہے کہ زندگیوں کو بدل دے، راستوں کو بدل دے، تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ختم ہو جائیں، رکاوٹیں تمہاری زندگی کے ختم ہو جائیں. دوستوں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین ابن علی کے دامن کو اتنا مضبوط تھامو کہ سارے راستے کھل جائیں تمہارے لیے. اب وہ آج کی رات ہے، شب جمعہ. اسی لیے آپ دیکھو شب جمعہ ہمارے پاس ساری دعائیں آج شب جمعہ کی. آپ دعائیں کمیل پڑھتے ہیں، شب جمعہ ہی پڑھتے ہیں نا، سادے وقت میں بھی پڑھ سکتے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ شب جمعہ ہی پڑھیں، لیکن ریکمینڈڈ شب جمعہ ہے. یہ وہ دعا، میری خواہش کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو. اگر تم دعائے کمیل کا ٹرانسلیشن پڑھو گے تو میں ممبر سے بول رہا، یقین کے ساتھ بول رہا کہ تمہاری زندگی بدلنا لازم ہے. خالی وہ جملے مولا علی کے جملوں کو دیکھو، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت دعا، یہ امام علی کے جملے. اور ایسا زندگی بدلتی. ایک دفعہ ٹرانسلیشن پڑھو، آنکھوں میں اگر یہاں پہ پتھر بھی ہے نا دل کی جگہ پہ، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. میں کیا بول رہا آپ سے، لیکن پڑھو تو، ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھو کہ مولا کس انداز سے کیسے تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے. پھر اپنے آپ کو چیک کرو کہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو کس انداز سے مانگتا ہوں. جو اتنے پرابلمز ہیں نا، مسلسل ٹیلیفونز، میسیجز کہ مولانا یہ دعا بتاؤ، وہ دعا، ہزاروں دعائیں بتاؤ، لیکن اگر خلوص سے نہیں پڑھ رہے تو فائدہ کیا ہے؟ کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں پڑھے تو فائدہ کیا ہے؟ سمجھ کے نہیں پڑھے تو فائدہ کیا ہے؟ ایک دعا تمہاری زندگی کو بدل دے. کمیل ابن زیاد کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں، عطا علی کا ایک عجیب نمونہ ہے کمیل. یہ دعا کمیل کی تھوڑی ہے، یہ دعا خضر ہے. نبی خضر کو علی نے تعلیم دی تھی. کمیل نے مانگا تھا کہ مولا کوئی خاص چیز عطا کیجئے جو اب تک آپ نے کسی کو عطا نہیں کی. علی نے کمیل کا ہاتھ پکڑا، مولا کے گھر کے پاس کا واقعہ ہے کوفے کا، اور لے کر کے آئے کام دفن کمیل نجف اشرف میں. اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے. ایسے آمین مت بولو، بآواز بلند صلوات پڑھ لو. اللہم صلی اللہ کمیل کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے لے کر آئے یہاں پر جہاں کمیل دفن ہے، نجف اشرف کے پاس، مسجد حنانہ کے پاس کمیل دفن ہے نا. ایک سائڈ پہ میسم ہے، ایک سائڈ پہ کمیل ہے. ہم جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. کمیل کو علی نے کہا کہ کمیل کے جو درخت دیکھ رہے نا، یہ جو جھاڑ دیکھ رہے، یہ جو ٹری دیکھ رہے، اس پہ تم کو پھانسی دی جائے گی، ہینگ کیا جائے گا. ہاتھ اور کتنی آسانی سے میں بول رہا، آپ سن رہے، ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے. کیوں؟ کیا جرم تھا کمیل کا؟ کرمنل تھا کمیل؟ کیوں؟ وائی؟ کبھی آپ نے سوچا ہم کیا امتحان دے رہے اور کمیل نے کیا امتحان دیا؟
بہت آسان ہے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے سٹی آف نالج میں بیٹھ کے آپ آرام سے ذکر علی ذکر حسین سن رہے. یہ اس طرح نہیں آیا ذکر حسین. علی کا ذکر یہاں تک اس طرح نہیں پہنچا. بچے یتیم ہوئے, عورتیں بیوہ ہوئی, دیواروں میں چنے گئے, تو آج ذکر علی یہاں تک پہنچا. ان کا سیکریفائز ہے, ان لوگوں کی قربانی ہے. And what are we doing? ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 1 گھنٹے کی مجلس پوری نہیں سنتے. ریلیکس ہو کہ یہ اشیاء اربعین گھروں میں بیٹھنے کا اشیاء نہیں ہے, یہ چہلم کا اشیاء ہے. جہاں موقع ملے, جس امام بارگاہ میں موقع ملے, جاؤ اور ذکر حسین کرو. آج زندہ ہو, آج ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے, آج تمہارا اسٹیٹس اچھا ہے, کل طبیعت خراب ہو جائے گی تو آ نہیں سکو گے. اس وقت رو گے, فریاد کرو گے کہ کاش میری طبیعت صحیح رہتی تو میں خانے آتا. جب موقع مل رہا بچوں کو لے کر آؤ اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ 40 ہے, 40. یہ وہ سیکریفائس جو ہوا تھا 61 ہجری میں کربلا میں, اس کی کامیابی کا اعلان ہے 6 میں حسین. سمجھ گیا؟ تو 40 سب سے بڑا ایونٹ ہے ہمارا کربلا عاشورہ کے بعد. اس کو پہنچاؤ دنیا تک, بچوں کو بتاؤ, تیار کرو بچوں کو کہ چہلم آنے والا ہے, چہلم آنے والا ہے. دوستو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ شکر کرو کہ حسین نے تم کو چنا ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ ہم کو چنا مولا حسین نے. کسی اور کو بھی چن سکتے تھے, کسی اور کو بھی پک کر سکتے تھے. اگر حسین نے تم کو پک کیا ہے اور اپنا عزادار بنایا ہے تو پھر عزادار بن کر اپنی زندگیوں کو بدلو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سمجھ میں آئی بات؟ کمیل اتنا بڑا امام علی کا شیعہ کیسی قربانی دے رہے؟ حجاج بن یوسف ظالم نے آپ کو شہید کیا تھا. تو جب علی نے بتایا کہ کمیل اس جھاڑ کے اوپر تم کو پھانسی دی جائے گی, ہینگ کیا جائے گا, آج کا شیعہ ہوتا تو جھاڑ کو کاٹ ہی دیتا. نہیں, نہ جھاڑ رہے نہ پھانسی ہو, لیکن وہ کمیل تھا. اب کمیل نے, میری طرف دیکھو, اب کمیل نے پوچھا امام علی سے کہ مولا مجھے کیوں قتل کیا جائے گا, ریزن کیا رہے گا؟ پلیز غور سے سنو, وجہ کیا ہے, کیوں میری زبان کاٹی جائے گی, کیوں مجھے ہینگ کیا جائے گا؟ تو علی, اب علی کا جملہ سننا, پھر کمیل کا ایکشن دیکھنا. علی نے کہا کمیل میری محبت میں ابھی مولا کا جملہ ختم نہیں ہوا, کمیل سجدے میں چلا گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے مروں گا تو علی کی محبت میں. نعرہ صلوات اس لیے کہ گارنٹی امام علی دے رہے, امام علی بول رہے کہ تم میری محبت میں مرو. دوستو ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں جو بول رہا ہوں اپنی جملوں کا ذمہ دار ہوں. What I'm saying I'm responsible. ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ میں مروں گا ولایت امیر المومنین میں؟ اب ہے آپ, لیکن لاسٹ سٹیج میں کچھ بھی ہو سکتا, تم ہٹ بھی سکتے, خدا نہ خاصا لاکھ بار خدا نہ خاصا گمراہ بھی ہو سکتے. نہیں ہے کیسز, 1000 کیسز ہیں. تو یہ یاد رکھو, اپنے ایمان کا پروٹیکشن آف یور ایمان, اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری ہے حفاظت کرنا. اگر تم نہیں کرو گے, اس کے لیے دعائے عدیلہ ہے. روز پڑھو دعائے عدیلہ, 2 یا 3 منٹ کی دعا, وہ تمہارے ایمان کو لاسٹ مومنٹ پہ پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے, تیرا معصومین کے نام ہے بس. رضیت باللہ ربا, وہ والی دعا, دعا عدیلہ تمہارے. اس لیے کہ آخری زمانے میں یہ جو پیریڈ, یہ جو ہائر اوکلٹیشن کا جو زمانہ چل رہا, اس میں شیطان جو چوری کرے گا تمہارے مال کو چوری نہیں کرے گا, تمہارے ایمان کو چوری کرے گا. ایمان سے تم دور ہو جاؤ گے, اور ایمان سے دور ہونے کے لیے کئی ریزنز دیے گئے. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا, کئی ریزنز دیے گئے. اگر پیٹوں میں حرام رہے گا ایمان تمہارا رخصت ہو جائے گا. آپ بولیں گے کیسے؟ نسل معصوم کی کربلا میں عاشورہ کے دن مولا حسین نے جنگ شروع ہونے سے پہلے جو مولا کا پہلا سرمن ہے, پہلا خطبہ ہے,
उस खुतबे में अली हुसैन ने अपना इंट्रोडक्शन कराया यजीद की आर्मी को। वापस आए, जब वापस आए तो असहाब हुसैन ने पूछा कि मौला आपने इंतजार क्यों नहीं किया इनके जवाब का? तो हुसैन का जवाब क्या था? ये मेरे जुमले नहीं है, आशुरे के दिन का मौला का जो पहला सरमन है, पहला खुतबा उठा के देखो। मौला ने क्या कहा? इंट्रोडक्शन कराया कि मैं कौन हूं, मैं रसूल का नवासा हूं, अली फातिमा का बेटा हूं, मैंने इस्लाम में कोई चेंज नहीं लाया, जान लो मैं हुसैन इब्न अली। यजीद के लश्कर को बता के वापस आ गए। तो उस वक्त इन लोगों ने पूछा असहाब हुसैन ने कि मौला आपने इंतजार क्यों नहीं किया? मौला ने कहा मैंने अपनी हुज्जत का तमाम किया कि रोजे मैशर को यह ना कहे कि हम नहीं जानते थे कि ये हुसैन इब्न अली। लोगों ने कहा मौला लेकिन इंतजार तो करते थे। अब हुसैन का जुमला क्या था? वो आशूरे के लिए नहीं था, 61 हिजरी के आशूरे के लिए नहीं था, ताज़ुहूर इमाम सारे शिया ने हैदर कर्रार को हुसैन ने आशूरे के दिन सुबह सुबह ये पैगाम दिया। जब कहा कि इंतजार क्यों नहीं किया तो मौला ने कहा कि मैं जानता हूं इनके पेटों में हराम है, मेरी बात का असर नहीं होगा। वेरी क्लियर मैसेज कि पेट में हराम रहेगा। भाई मेरा मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता आपके पेट में हराम है, आई डोंट मीन दैट, गलत मत समझो। मैं जनरल मैसेज दे रहा, जो सिटी ऑफ नॉलेज में बैठ के मुझे सुन रहे, उनके साथ जो बाहर मुझे सुन रहे, ग्लोबल मैसेज है कि अपने आप को चेक करो। ये 1448 हिजरा का मुहर्रम तुम्हारी जिंदगियों को बदलना है। मुहर्रम प्रैक्टिस का नाम नहीं है, बल्कि मुहर्रम चेंज का नाम है, रिवोल्यूशन का नाम है, इनकलाब का नाम है, जिंदगियों को बदलने का नाम है। प्रैक्टिस नहीं है कि एक मजलिस में चले गए, 2 मजलिसों में चले गए, वो काफी है। नहीं, हमको चेक करना है कि व्हाट आई एम डूइंग फॉर इमाम हुसैन। मैं क्या कर रहा हूं हुसैन के लिए? आप बोलेंगे मैं क्या करूं डाले, मेरे पास टूल्स क्या है, एंड आई एम टू ओल्ड, मैं तो बहुत बड़ा हूं। कोई बच्चा बोले कि मैं तो बहुत यंग हूं, मैं क्या कर सकता मौला हुसैन के लिए? कोई लड़की बोले व्हाट कैन आई डू फॉर इमाम हुसैन, मेरे पास कोई टूल्स नहीं है। तो याद रखो नुसरत इमाम के लिए एज कोई बार नहीं है। हुसैन ने 90 इयर्स के मुस्लिम इब्न औसजा से भी मदद ली, 6 महीने के अली असगर से भी मदद ली, 4 साल की बीवी सकीना से भी मदद ली। समझ में आई बात? इस जज्बे को वादा करो। मेरे ये पूरे मजलिसों में एक इनकलाब आना, एक रिवोल्यूशन आना आपका। मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, लड़कियों को बोल रहा कि तुम्हारी जिंदगियों में ये मजालिस के बाद एक रिवोल्यूशन आना। अभी तो आज तो सिर्फ थर्सडे पे पढ़ा, कल से सुनना इंशाल्लाह कि जब कल, और कल 9:30 9:45 तक मैं मिंबर पे आ जाऊंगा। आज थोड़ी सी देर हुई, बट टुमारो बिटवीन 9:30 एंड 9:45 मैं इंशाल्लाह मिंबर पे रहूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ में आई बात? अपनी जिंदगियों को बदलो, अपनी लाइफ को चेंज करो। आप इंसाफ से बोलो कि 1 साल गुजर गया मुहर्रम को, पूरा 1 साल पास हो गया, हम फिर वापस आ गए। तो ये 1 साल में कुछ चेंज आया लाइफ में? 1 साल में थिंकिंग बदली? अरे मैं पूछता कोई एक चीज की हुसैन के लिए, कोई एक चीज कि मौला हुसैन आपको ये पसंद है ना, मैं आज से यही करूंगा, वो काम नहीं करूंगा। कोई तो तोहफा दो। अगर मैं हुसैन को गिफ्ट नहीं, तुम्हारे हमारे हो गेस्ट है मौला हुसैन। मुहर्रम में हम सबका ईमान है कि हुसैन हमारे पास मेहमान आते, हम होश हो जाते हैं हुसैन मेहमान आते, करबला वाले मेहमान आते। तो उनको कुछ तो दे दो। मौला हुसैन के आपसे $5 मांग रहे, गोल्ड मांग रहे, डायमंड्स मांग रहे, क्या मांग रहे? कुछ नहीं मांग रहे। प्लीज जुमले गौर से सुनो। हुसैन इब्न अली हमसे मांग रहे क्या? वो कायनात का, आलमीन का मालिक है। हमारे पास क्या है? हम फकीरों के फकीर, वो अमीरों का अमीर है। कुछ नहीं। इमाम हुसैन एक चीज मांग रहे बस, गौर से सुनो, कि जिन जिन चीजों से के लिए मैंने यजीद से जिहाद किया वो काम तुम नहीं करना। कोई एक चीज के लिए करबला नहीं हुई थी, सिर्फ नमाज के लिए नहीं थी। एंटायर इस्लाम को वो रेस करना चाहता था, हुसैन ने नाफिज कर दिया। क्या बोल रहा मैं? शायर कहता है कि बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, खून शब्बीर से इस्लाम का जलता है चिराग। अगर आज चिराग चल रहा
more than 1 billion Muslims لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے تو وہ صدقہ ہے فاطمہ کے لال کا روز عاشور. ورنہ اسلام نہیں ہوتا، ورنہ یہ نماز نہیں ہوتی، ورنہ یہ سجدے نہیں ہوتے. یہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کا صدقہ ہے. ابھی آپ نے مرثیے میں سنا کہ کیا ظلم ہو گیا حسین کے بچوں پر. یہ ظالمین نے کتنا ظلم کیا، لیکن وہ سیدانیوں نے صبر کر کے یزید کے منہ پہ وہ تماچا مارا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزید ذلیل و رسوا ہو گیا. اب یزید کا نام کوئی عزت کے ساتھ نہیں لیتا. جس ملک میں ظالم نے حکومت کی تھی آئرن روڈ کی طرف، آج جا کے وہاں پہ پوچھو کہ ہو از یزید، ہر آدمی نہیں بتائے گا. لیکن ایئرپورٹ پہ اتر کے پوچھو سیدہ زینب کہاں ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، حقیقت نہیں. چلو آج حالات خراب ہے لیکن سٹل پوچھو سیدہ رقیہ کہاں ہے، لوگ بتائیں گے تم کو. یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے حسین اور حسین کے بچوں کی. ہم اتنی بڑی طاقت، میں ہمیشہ دنیا میں یہی بولتا ہوں کہ اتنی بڑی طاقت حسین ابن علی کی ہمارے پاس ہے. اس سے بڑی تو کوئی طاقت ہی نہیں. حسین سے بڑی کس کی طاقت ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، وہ تو ہم سب کا کریٹر ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، حسین ابن علی کا پیدا کرنے والا ہے. لیکن اللہ کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ صرف حسین کی طاقت ہے کہ فاطمہ کے لال نے وہ عطا کیا ہے. حسین صرف عطا کرنے والے کا نام ہے، دینے کا نام ہے. دنیا میں آیا، پہلا قدم رکھے، ہزاروں سال پرانے مریض کو آزاد کر دیا، اور اپنی زندگی کا آخری دن آیا، جو جہنم کے شعلے دیکھ رہا تھا اس کو نکال کے جنت میں بھیج دیا. کیا سن رہے یار آپ؟ ادھر فطرس کو زندگی دی، ادھر حر کو زندگی دی. کے بیچ میں حسین کی زندگی ہے، دو کرموں کے بیچ صرف ادا کرنے والے کا نام حسین ہے. اتنی بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، اس کا چہلم آیا. بس میرا وقت بھی ہو گیا، اور مولا آباد رکھے آپ سب کو. ارے یار میں دعا دیا اتنی آہستہ، آمین نہیں چاہتے آپ لوگ آباد رہے نا. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. محمد وآل محمد. زندگی میں یاد رکھو سب سے بڑی جو سپر ہے، شیلڈ ہے نا، وہ دعا ہے. دعا وہ ایک شیلڈ ہے، یاد رکھو، جو ہیئر اینڈ ہیئر آپ کا تم کو کمانے والی ایسی شیلڈ ہے یہ کہ ایک سٹیج پہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو کوشش کرنی تھی ہم نے کی، اب دعا کرو، وہ بچانے والا ہے. ہر امپاسبل کو پاسبل کرنے والی کا نام دعا ہے. ہر ناممکن کو ممکن کرنا دعا کے ذریعے کر سکتے. اور دعا سوائے معصومین نے جیسے دعائیں کی، انہوں نے طریقہ بتایا، انہوں نے سٹائل بتایا کہ اللہ سے مانگنا کیسے. دیکھنا ہے تو ان کے معصومین کے دعاؤں کو دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم کیسے مانگ رہے، اور معصوم نے دعا مانگی تو وہ کیسے مانگی. معصوم کو ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیازوں کا بے نیاز کا نام علی ہے. کیا ضرورت ہے؟ کائنات کا مشکل کشا ہے، لیکن جب اس کی بارگاہ میں جاتا ہے علی تو ایسے زاروں قطار گریا کرتا ہے. آج کی رات شب جمعہ گریا کر کے بولتا ہے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں وہ حقیر بندہ آیا ہے، وہ مسکین بندہ آیا ہے جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے. یہ میرے مولا کے جملے. پھر اسی دعا کمیل میں امام علی بول رہے کہ اے میرے اللہ میرے وہ گناہوں کو معاذ اللہ معاف کر دے کہ جس کا علم، جس کی نالج مجھے نہیں ہے. کوئی سوچ سکتا علی کے تعلق سے؟ امام علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. از اٹ کلیئر؟ کوئی ذہن میں یہ بات نہیں لائے. مولا کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے، تطہیر کے مصداق ہے. وہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تو اس طرح مانگ رہے. نہیں معلوم علم کیسے نہیں، علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. وہ صرف انسانوں کے علم کی بات نہیں کر رہے، ہر جانور ایون چونٹی ہینڈ کا علم علی کے پاس ہے. جو تم سوچ رہے وہ علی بتائے گا. دلوں کی دھڑکن کا نام علی ہے. جو دھڑکن ہے نا تمہارے دل کی، وہ نہیں جانتے کہ کتنی دھڑکنیں باقی ہے اور کتنی ابھی اور آنے والی ہے. وہی چھوٹی کی بات آئی تو سنی لو.
نبی سلیمان کا زمانہ تھا نا, سلیمان کے زمانے میں وہ چونٹیوں کا, سلیمان اپنے تخت پہ جا رہے تھے, چونٹی نے اینٹ تخت پہ جا رہے تھے, نیچے چونٹیوں کے سردار نے اپنے بل کے اوپر, اتنا سا تو ہوتا ہے, بل کے اوپر کھڑے رہ کے اپنی قوم سے کہا کہ فوراً اندر جاؤ, نبی سلیمان کا تخت آ رہا, ہو سکتا یہ ان کے ساتھی تمہیں کچل دے, مار دے. تو اس کی آواز کو ہوا نے سلیمان کے کانوں تک پہنچایا. سلیمان نے تخت کو حکم دیا کہ نیچے اتر جا. وہ نیچے اترا. سلیمان نے سردار جو چونٹیوں کا اینٹس کا سردار تھا اس کو بولا اتنا سا اپنے ہاتھ پیر سے رکھا, رکھ کے کہا تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں, میں کیسے کچلوں گا؟ اس نے کہا ڈر آپ سے نہیں آپ کے ساتھیوں سے ہے. ہر دور میں نبی کے جو ساتھی شیطان تھے نا ان سے ڈر ہے. نہیں کہا ڈر آپ سے نہیں ہے ساتھیوں سے. تو اس نے کہا, سلیمان نے کہا کہ یہ بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ اس نے کہا نبی خدا معاف کر دو مجھے, میں افضل ہوں. کہا کیوں؟ تو کہا میں اس وقت نبی کے ہاتھوں پر ہوں. چونٹیوں کے سردار نے فخر کیا کہ نبی کے ہاتھوں پہ آنے سے سردار میں فخر کے قابل ہو گیا. اب آپ سوچو کوئی نبی اگر کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہے من کنت مولا ہو فازا علی مولا, اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اس کے بعد نبی سلیمان نے اس چونٹیوں سے پوچھا یہ بتا تیری فوج تیری آرمی زیادہ ہے یا میری آرمی زیادہ ہے؟ تو چونٹیوں کے سردار اس اینٹس کے ساتھ, پورے سورہ نمل ہے, قرآن کا سورہ ہے سورہ نمل. نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں. اس نے کہا نبی خدا برا مت مانا, غور سے سنا, برا مت مانا, تمہیں ایک بات بولتا, آپ کی آرمی جتنی ہے اس سے کہیں زیادہ میری ہے. اس نے نبی کو چیلنج کیا اتنے سے, اللہ کی مخلوق نے. نبی خدا نے کہا کہ کیسے تو کر سکتا؟ کہا اگر آپ چاہیں تو میں ہر گھنٹہ کئی ہزار چونٹیوں کو زمین سے باہر نکال سکتی. تو اس کے بعد اس نے سلیمان سے پوچھا آپ تو نبی ہیں نا, یہ بتائیے کیا آپ بتا سکتے کہ چونٹیوں میں میل کتنے اور فیمیل کتنے؟ سلیمان نے کہا میں نہیں بتا سکتا. سلیمان نے پلٹ کر اس کے سردار سے پوچھا تو بتا سکتا؟ کہا میں بھی نہیں بتا سکتا. یہی بات علی سے پوچھا گیا کہ مولانا سلیمان نے بتایا نا, چونٹیوں کے سردار نے بتایا, کیا آپ بتا سکتے؟ علی نے پلٹ کے کہا کہ میں یہ بھی بتا سکتا کتنی چونٹیاں پیدا ہوئی اور ختم ہو گئی, کتنی اب ہے ایگزسٹ کر رہی اور کتنی آنے والی ہے, اور یہ بھی بتا سکتا کہ کتنے نر ہے کتنے مادر ہے. وہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تو پکڑ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہا کہ پروردگارا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. اپنے لیے نہیں بولے, خدا نہ خاصا کوئی غلط نہیں سمجھنا. علی نے اپنے لیے نہیں بولا, علی نے ہم کو درس دیا کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے جب ایسے مانتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ تم کس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو کہ تم کی کس اگنورنس میں بیٹھے ہوئے؟ تو آج کی رات شب جمعہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, یاد رکھو کہ اس کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ کے یہ بولو کہ 40 سے پہلے کا یہ آخری شب جمعہ ہے, اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم 40 حسین کی زیارت ہم پڑھ سکیں. اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, آج میں بولا آپ نے پڑھی, کل نہیں پڑھ سکتے, ہو سکتا ہے کل بیمار ہو جائے, پرسوں کچھ اور ہو جاؤ. تو یہ بولو کہ 40 تک اتنی زندگی دے کہ ہم زیارت 40 پڑھے, اس لیے کہ زیارت 40 تمہارے ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت ہے. آج کی رات بہت امپورٹنٹ رات, میرا وقت ہو گیا, بس مولا آپ کو آباد رکھے, سلامت رکھے. اپنی سلام امام کی سلامتی اور اپنی سلامتی کے لیے ایک باوض بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. سمجھ میں آئی؟ اشیاء 40 میں بار بار بول رہا ہوں. غریبوں کا چہلم ہے, مظلوموں کا چہلم ہے, اس کا یہ اشرا ہے. دوستو ابھی ذاکر اول نے شہزادی سکینہ کے لیے اتنا اچھا سلام پڑھا, دردناک سلام کہ حسین کی یتیم پہ کیا ہوا, جو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تماچے کھاتی بھی گئی. آہستہ نہیں رونا, بی بی نے یہی کہا تھا میرے بچے پہ روئے گا کون؟
کبھی نہیں رونا آہستہ، شرما کے نہیں رونا. اب چند دن باقی رہ گئے 40 کو. اس کے بعد یہ دن، یہ نورانی دن، یہ ایام گزر جائیں گے. زندہ رہیں گے تو آئندہ سال پھر ہم حسین کا چہلم کریں گے انشاءاللہ. مر گئے تو اپنی لحد میں خاک اڑائیں گے. حسین کی بچی کا ذکر ہوا. آج میں بھی شہزادی سکینہ ہی کے مصائب پڑھ کے مجلس کو تمام کروں. کون پڑھ سکتا سکینہ کے مصائب؟ سکینہ اس غریب بچی کا نام کہ واقعہ کربلا کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. آ کر چوتھے امام سے ملاقات کی. دوران گفتگو انہوں نے ایک سوال کیا، آپ تڑپ کے روئیں گے. سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب آخری خیمہ جلا شام غریبہ میں تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. جب آخری خیمہ جلا مولا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ بس یہ سننا تھا. میرا چوتھا امام تڑپ کے رونے لگا. کہا بھائی تو نے عجیب سوال کیا. مولا کے ہاتھ میں تسبیح تھی. کہا تصور کر کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے. ایسا نہیں رونا، ایسا نہیں رونا. کہتے مولا کرے جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی تو ظالم شمر نے ایسا تماچا مارا، حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی. پھر ظالم اٹھاتا ہے، دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. اس وقت سکینہ کو احساس ہوا کہ میں یتیم ہو گئی. پلٹ کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا. وہیں بچی کھڑی ہوئی تھی. ظالم شمر آگے بڑھا. آگے بڑھ کر بچی کے کانوں سے دونوں گوشوارے جو کھینچے، عزیزو سکینہ کے ہاتھ کانوں پہ چلے گئے. پیراہن خون آلودہ ہو گیا. چچا کی طرف دیکھ کر کہا چچا آنکھیں میری قبر لو، رخسار نیلے ہو گئے، کان زخمی ہو گئے. مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوگی. بعد میں ظالم شمر نے سکینہ کو، میری طرف دیکھو تڑپ کے روگے، جب قافلہ چلا تو سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا. ارے جب اونٹ چلتا تھا سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہوتا. بچی تڑپ کے رباب سے کہتی اماں میری قبر لو اماں. رباب چوتھے امام سے کہتی کہ بیٹا اپنی بہن کی قبر لو. امام تڑپ کے ظالم شمر سے کہتے شمر یہ یتیم بچی ہے، اس پہ اتنا ظلم نہ کر. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مولا کوئی رحمت دے سوا غم حسین کی. مولا تمہارے پرسے کو قبول کرے. بی بی جو تم حاجات کو لے کر آئی ہو بی بی سکینہ کے نام پہ مانگ لو. حسین کہتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ. بس بی بی کی ایک مصیبت ہے، مجلس تمام. 2-3 منٹ میں مجلس تمام کر رہا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے ہوتا ہوا شام پہنچا. ارے میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا شام. پوری زندگی میرا چوتھا امام یہ کہہ کے روتا تھا شام شام شام. راوی نے پوچھا تھا کہ مولا بابا کربلا میں ذبح ہوئے، آپ شام کو یاد کر رہے. کہا بے شک میرا بابا کربلا میں ذبح ہوا، لیکن شام وہ جگہ ہے کہ جہاں 700 کرسی نشین کے سامنے میری ماں بہنیں میری پھوپھیوں کے سروں پہ چادریں نہیں. بس 2-3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے شام پہنچا، ظالم یزید کے دربار میں جب داخلہ ہوا، ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ظالم یزید تخت پہ تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور سامنے میرے مولا حسین کا سر مبارک تھا جس پہ کپڑا پڑا ہوا. ظالم یزید نے ظالم شمر سے پوچھا یہ بیویاں کون ہیں؟ تو کہا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں. قیامت کا لمحہ تھا کہ دربار میں علی و فاطمہ کا نام لیا گیا. اس کے بعد یزید نے غور کیا کہ ان بیویوں میں ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں ختم کر رہا. آج ایسا فرصت ہو کہ رباب کے دل کو سکون ملے. رباب وہ بیوی کا نام ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی. یزید نے شمر سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو ظالم شمر کہتا ہے یزید یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ. حسین اسے بہت چاہتے تھے
اپنے سینے پہ سلاتے تھے. یزید مڑا سکینہ کی طرف, مڑ کے کہا کہ اے سکینہ تم ایک پیر زمین پہ رکھتی اور ایک پیر اٹھاتی کیوں؟ تو بچی نے بھرے ہوئے دربار میں کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی. بس دوستوں ختم ہو گئی مجلس. یزید نے کہا کہ رسی کھولی جائے, رسی کھلی. پھر یزید کہتا ہے کہ سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تم بابا کو بہت چاہتی تھی اور حسین بھی تم کو بہت چاہتے تھے. بھرے ہوئے دربار میں حسین کی یتیم نے کہا کہ یزید بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے, بابا میرے ناز اٹھاتے. یہ کہہ کر جب کہا تو یزید نے کہا کہ اپنے بابا سے ملو گی؟ یہ کہہ کر تشتے طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا. سکینہ نے دربار میں باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا, بس آگے بڑھنا چاہا. یزید نے کہا ایسے نہیں, میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا, پکارو اپنے بابا کو. تو بھرے ہوئے دربار میں پھٹے ہوئے پیراہن کو پھیلایا, کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے بابا. سر حسین اٹھا, سکینہ کی آغوش میں آیا, بچی نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا, کہا بابا میرے رخسار دیکھو, میرے کان دیکھو.